الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے فضائل، مسائل اور دلائل نماز تراویح۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں دن میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات میں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کی راتوں میں ادا کی جانے والی 20 رکعات نماز باجماعت کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا کہ جب لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی تو وہ ہر 4 رکعات کے بعد اتنی دیر آرام کرتے تھے جتنی دیر میں 4 رکعات پڑھی جاتی تھی، یعنی تراویح کے معنی آرام والی نماز ہے۔ نماز تراویح بالاجماع سنت مؤکدہ ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور فضیلت اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز تراویح کی مداومت فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز تراویح ادا فرمائی اور اسے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ اور طلب ثواب کے لیے اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی صغائر۔ پھر اس اندیشے سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک فرمائی۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کی ایک شب مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو متفرق طور پر نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو بہتر ہے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ پھر دوسرے دن تشریف لے گئے تو ملاحظہ فرمایا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا، یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ بحوالہ بہار شریعت مصباح الفقہ اول۔ واضح رہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اتفاق کیا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے بہتر قرآن مجید پڑھنے والا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بحوالہ مسلم شریف صفحہ نمبر 382۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے اور حقوق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ حق والے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ بحوالہ میرات المناجی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا ہے، لہذا جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ولادت کے دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ بحوالہ سنن نسائی صفحہ نمبر 369۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک میں جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں میسر آتی ہیں، انہی میں تراویح کی سنت بھی شامل ہے، اور سنت کی عظمت کے کیا کہنے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بحوالہ ابن عساکر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 343۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں کم از کم ایک بار ختم قرآن بھی سنت مؤکدہ ہے۔ افسوس آج کل دینی معاملات میں سستی کا دورہ ہے۔ عمومی تراویح میں قرآن کریم ایک بار بھی صحیح معنوں میں ختم نہیں ہو پاتا۔ قرآن پاک ترتیب کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، مگر حال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اکثر لوگ اس کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب وہی حافظ پسند کیا جاتا ہے جو تراویح سے جلد فارغ کر دے۔ یاد رکھیے، تراویح اور نماز کے علاوہ بھی تلاوت میں حرف چبا جانا حرام ہے۔ اگر تراویح میں حافظ صاحب پورے قرآن کریم میں سے صرف ایک حرف بھی چبا گئے تو ختم قرآن کی سنت ادا نہ ہوگی، بلکہ دوران نماز حرف چب جانے کی وجہ سے معنی فاسد ہونے یا محمل یعنی بے معنی ہو جانے کی صورت میں وہ نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ لہذا کسی آیت میں کوئی حرف چب گیا یا درست مخرج سے نہ نکلا اور بدل گیا تو لوگوں سے شرمائے بغیر پلٹ کر پھر پڑھیے اور درست پڑھ کر پھر آگے پڑھیے۔ ایک افسوسناک امر یہ بھی ہے کہ حفاظ کی ایک تعداد ایسی ہے جسے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہی نہیں آتا، تیزی سے نہ پڑھیں تو بھول جاتے ہیں۔ ایسوں کی خدمتوں میں ہم دردانہ مشورہ ہے کہ لوگوں سے نہ شرمائیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی بہت بھاری پڑے گی، لہذا بلا تاخیر تجوید کے ساتھ پڑھانے والے قاری صاحب کی مدد سے ابتدا تا انتہا اپنا حفظ درست فرما لیں۔ مد اور لین، واو یا اور الف ساکن اور قبل کی حرکت موافق ہو تو یعنی واو کے پہلے پیش اور یا کے پہلے زیر اور الف کے پہلے زبر، اس کو مد، اور واو اور یا ساکن ماقبل مفتوح کو لین کہتے ہیں کا خیال رکھنا لازم ہے۔ نیز مد غنہ، اظہار، اخفا وغیرہ کی بھی رعایت فرمائیں۔ حضرت صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں مد وسطی یعنی درمیانے انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کریں، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ بحوالہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 547، در مختار و رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320۔ پارہ نمبر 29 میں سورہ مزمل کی چوتھی آیت میں ارشاد ربانی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل سے پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمالین علی حاشیہ جلالین کے حوالے سے ترتیل کی وضاحت کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ قرآن مجید اس طرح آہستہ اور ٹھہر کر پڑھو کہ سننے والا اس کی آیت اور الفاظ گن سکے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 276۔ نیز فرض نماز میں اس طرح تلاوت کرے کہ جدا جدا ہر حرف سمجھ آئے۔ تراویح میں متوسط یعنی درمیانہ طریقے پر، اور رات کے نوافل میں اتنی تیز پڑھ سکتا ہے جسے وہ سمجھ سکے۔ مدارک التنزیل میں ہے کہ قرآن کو آہستہ اور ٹھہر کر پڑھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ حروف جدا جدا، وقف کی حفاظت اور تمام حرکات کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ترتیلہ اس مسئلے میں تحقیق پیدا کر رہا ہے کہ یہ بات تلاوت کرنے والے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔
بحوالہ مدارک التنزیل صفحہ نمبر 1292۔ ناظرین محترم، قرآن کریم پڑھانے والوں کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر حافظ اپنی تیزی دکھانے، خوش آوازی کی داد پانے اور نام چمکانے کے لیے قرآن کریم پڑھے گا تو ثواب تو دور کی بات ہے، الٹا حب جاہ اور ریاکاری کی تباہ کاری میں جا پڑے گا۔ اس طرح اجرت کا لین دین بھی نہ ہو۔ طے کرنے کو ہی اجرت نہیں کہتے، بلکہ اگر یہاں تراویح پڑھانے آئے اس لیے ہے کہ معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے، اگر کچھ طے نہ ہوا ہو تو یہ بھی اجرت ہی ہے۔ اجرت رقم ہی کا نام نہیں، بلکہ کپڑے یا غلہ یعنی اناج وغیرہ کی صورت میں بھی اجرت ہی ہے۔ ہاں، اگر حافظ صاحب نیت کے ساتھ صاف صاف کہہ دیں کہ میں کچھ نہیں لوں گا، یا پڑھوانے والا کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا، پھر بعد میں حافظ صاحب کی خدمت کر دیں تو حرج نہیں، کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارک میں ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اجرت دے کر میت کے ایثار ثواب کے لیے ختم قرآن اور ذکر اللہ عز و جل کروانے سے متعلق جب استفتاء پیش ہوا تو جواباً ارشاد فرمایا تلاوت قرآن اور ذکر الہی عز و جل پر اجرت لینا دینا دونوں حرام ہیں، لینے دینے والے دونوں گناہ گار ہوتے ہیں، اور جب یہ فعل حرام کے مرتکب ہیں تو ثواب کس چیز کا؟ اموات یعنی مرنے والوں کو بھیجیں گے۔ گناہ پر ثواب کی امید اور زیادہ سخت اور اشد یعنی شدید ترین جرم ہے۔ اگر لوگ چاہیں کہ ایثار ثواب ہو اور طریقہ جائز شرعیہ بھی حاصل ہو، یعنی شرعاً جائز بھی رہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نوکر رکھ لیں اور تنخواہ اتنی دیر کی ہر شخص کی معین یعنی مقرر کر دیں۔ مثلا پڑھوانے والا کہے کہ میں نے تجھے آج فلاں وقت سے فلاں وقت کے لیے اس اجرت پر نوکر رکھا کہ جو کام چاہوں گا لوں گا، وہ کہے کہ میں نے قبول کیا، اب وہ اتنی دیر کے واسطے اجیر یعنی ملازم ہو گیا، جو کام چاہے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اسے کہے کہ فلاں میت کے لیے اتنا قرآن عظیم یا اس قدر کلمہ طیبہ یا درود پاک پڑھ دو، یہ صورت جواز یعنی جائز ہونے کی ہے، بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 537۔ اس فتویٰ کی روشنی میں تراویح کے لیے حافظ صاحب کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ مثلا مسجد کمیٹی والے اجرت طے کر کے حافظ صاحب کو ماہ رمضان المبارک میں نماز عشاء کے لیے امامت پر رکھ لیں، اور حافظ صاحب یعنی ساتھ تراویح بھی پڑھا دیا کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں تراویح بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی شامل ہوتی ہے۔ یا یوں کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں روزانہ 2 یا 3 گھنٹے کے لیے مثلا رات 8 تا 11 حافظ صاحب کو نوکری کی آفر کرتے ہوئے کہیں کہ ہم جو کام دیں گے وہ کرنا ہوگا، تنخواہ کی رقم بھی بتائیں، اگر حافظ صاحب منظور فرما لیں تو وہ ملازم ہو گئے۔ اب روزانہ حافظ صاحب کی ان 3 گھنٹوں کے اندر ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ تراویح پڑھا دیا کریں۔ یاد رکھیے کہ چاہے امامت ہو یا معذنی ہو یا کسی قسم کی مزدوری، جس کام کے لیے بھی اجارہ کرتے وقت یہ معلوم ہو کہ یہاں اجرت یا تنخواہ کا لین دین یقینی ہے تو پہلے سے رقم طے کرنا واجب ہے، ورنہ دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ ہاں، جہاں پہلے ہی سے اجرت کے مقرر رقم معلوم ہو، مثلا بس کا کرایہ یا بازار میں بوری لادنے لے جانے کی فی بوری مزدوری کی رقم وغیرہ، تو اب بار بار طے کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب حافظ صاحب کو یا جس کو بھی جس کام کے لیے نوکر رکھا، اس وقت یہ کہہ دینا جائز نہیں کہ ہم جو مناسب ہوگا دے دیں گے یا آپ کو راضی کر دیں گے، بلکہ صراحتاً یعنی واضح طور پر رقم کی مقدار بتانی ہوگی۔ مثلا آپ کو 12,000 روپے پیش کریں گے
اور یہ بھی ضروری ہے کہ حافظ صاحب بھی منظور فرما لیں۔ اب 12,000 دینے ہی ہوں گے۔ یاد رہے کہ مسجد کے چندے سے دی جانے والی اجرت وہاں کے عرف سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے سے موجود امام صاحب دل برداشتہ نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ پورے ماہ رمضان میں نماز عشاء کی امامت کی چھٹی کے سبب امام صاحب کو مسجد کے چندے سے اس ماہ کی عشاء کی نمازوں کی تنخواہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کا عرف یعنی معمول جاری ہے۔ ہاں، حافظ صاحب کو مطالبے کے بغیر اپنی مرضی سے طے شدہ سے زیادہ مسجد کے چندے سے نہیں بلکہ اپنے پلے سے یا اسی مقصد کے لیے جمع کی ہوئی رقم دے دیں تب بھی جائز ہے۔ جو حافظ صاحبان یا نعت خوان بغیر پیسوں کی تراویح قرآن خوانی یا نعت خوانی میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ شرم کی وجہ سے ناجائز کام کا ارتکاب نہ کریں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے پاک روزی حاصل کریں، اور اگر سخت مجبوری نہ ہو تو حیلے کے ذریعے بھی رقم حاصل کرنے سے گریز کریں کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ ایک سخت امتحان یہ ہے کہ جو رقم قبول نہیں کرتا اس کی کافی واہ واہ ہوتی ہے۔ یہاں اپنے آپ کو حب جاہ اور ریاکاری سے بچانا ضروری ہے۔ بلا حاجت دوسروں سے تذکرہ کرنے سے بچنا اور دعائے اخلاص کرتے رہنا ایسے موقع پر مفید ہوتا ہے۔ جہاں تراویح میں ایک بار قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، وہاں بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب کو ختم کریں، رقت اور سوز کے ساتھ اختتام ہو، اور یہ احساس دل کو تڑپا کر رکھ دے کہ میں نے صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھا یا سنا نہیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، دل جمعی بھی نہیں رہی، اخلاص میں بھی کمی تھی۔ 100,000 افسوس۔ دنیوی شخصیت کا کلام تو توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کلام دھیان سے نہ سنا۔ ساتھ ہی یہ بھی غم ہو کہ افسوس، اب ماہ رمضان المبارک چند گھڑیوں کا مہمان رہ گیا، نہ جانے آئندہ سال اس کی تشریف آوری کے وقت میں اس کی بہاریں لوٹنے کے لیے میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ اس طرح کے تصورات جما کر اپنی غفلتوں پر خود کو شرمندہ کریں، اور ہو سکے تو روئے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی سی صورت بنائے۔ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ سے محبت قرآن اور فراق رمضان میں ایک آدھا قطرہ آنسو ٹیک کر مقبول بارگاہ الہی عز و جل ہو گیا تو کیا بعید ہے کہ اسی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی سبھی حاضرین کو بخش دے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تراویح ادا فرمائی اور اسے خوب پسند بھی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایمان اور طلب ثواب کے سبب سے رمضان میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 658۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اندیشے کی وجہ سے ترک فرمائی کہ کہیں امت پر تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 658۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا کتنا خیال ہے کہ محض اس خوف سے جماعت تراویح پر ہمیشگی نہ فرمائی کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ اس حدیث پاک سے بعض وساوس کا علاج بھی ہو گیا۔ مثلا تراویح کی باقاعدہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جاری فرما سکتے تھے مگر نہ فرمائی، اور یوں اسلام میں اچھے طریقے رائج کرنے کا اپنے غلاموں کو موقع فراہم کیا۔ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، وہ کام سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے محض اپنی مرضی سے نہیں کیا
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیامت ایسے اچھے اچھے کام جاری کرتے رہنے کی اپنی حیات ظاہری میں ہی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں، اور ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ بحوالہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 508۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا قیامت تک اسلام میں اچھے اچھے نئے طریقے جاری کرنے کی اجازت ہے، جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا اور اس کو خود اچھی بدعت بھی قرار دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی جو نیا اچھا کام جاری کریں وہ بھی بدعت حسنہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، مسجد میں امام کے لیے طاق نما محراب نہیں ہوتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف محراب بنانے کی سعادت حاصل کی۔ اس نئی ایجاد یعنی بدعت حسنہ کو اس قدر مقبولیت حاصل ہے کہ اب دنیا بھر میں مسجد کی پہچان اس سے ہے۔ نمبر 3، اسی طرح مسجد پر گنبد اور مینار بنانا بھی بعد کی ایجاد ہے، یہاں تک کہ مسجد الحرام کے منارے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں نہیں تھے۔ نمبر 4، ایمان مفصل۔ نمبر 5، ایمان مجمل۔ نمبر 6 کلمے اور ان کی تعداد اور ترکیب کے یہ پہلا یہ دوسرا اور ان کے نام۔ نمبر 7، قرآن کریم کے 30 پارے بنانا، اعراب لگانا، ان میں رکوع بنانا، رموز اوقاف کی علامات لگانا، بلکہ نقطے بھی بعد میں لگائے گئے، خوبصورت جلدیں چھپانا وغیرہ۔ نمبر 8، احادیث مبارکہ کو کتابی شکل دینا، اس کی اسناد پر جرح کرنا، ان کی صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع وغیرہ اقسام بنانا۔ نمبر 9، فقہ اصول اور فقہ علم و کلام۔ نمبر 10، زکوٰۃ اور فطرہ سکہ رائج الوقوت بلکہ با تصویر نوٹوں سے ادا کرنا۔ نمبر 11، اونٹوں وغیرہ کے بجائے سفینے یا ہوائی جہاز کے ذریعے سفر حج کرنا۔ نمبر 12، شریعت اور طریقت کے چاروں سلسلے یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس طرح قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی۔ ناظرین محترم، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ان 2 احادیث مبارکہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالہ فی النار، یعنی ہر بدعت نئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143۔ نمبر 2، شر الامور محدثاتها وکل بدعت ضلالہ، یعنی بدترین کام نئے طریقے ہیں، ہر بدعت نئی بات گمراہی ہے۔ کہ کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں احادیث مبارکہ حق ہیں۔ یہاں بدعت سے مراد بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، اور یقیناً ہر وہ بدعت بری ہے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسا کہ دیگر احادیث مقدسہ میں اس مسئلے کی وضاحت موجود ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ گمراہ کرنے والی بدعت جس سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہ ہو، تو اس گمراہی والی بدعت کو جاری کرنے والے پر اس بدعت پر عمل کرنے والوں کی مثل گناہ ہوگا۔ اسے گناہ مل جانا لوگوں کے گناہوں میں کمی نہیں کرے گا۔ بحوالہ ترمذی
جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 309۔ ناظرین محترم، بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، یعنی جو ہمارے دین میں ایسی نئی بات نکالے جو اس کی اصل میں نہ ہو، وہ مردود ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایسی نئی بدعت جو سنت سے دور کر کے گمراہ کرنے والی ہو، جس کی اصل دین میں نہ ہو، وہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، جبکہ دین میں ایسی نئی بات جو سنت پر عمل کرنے میں مدد کرنے والی ہو یا جس کی اصل دین سے ثابت ہو، وہ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت ہے۔ حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کل بدعت دلالہ وکل دلالت فی النار کے تحت فرماتے ہیں کہ جو بدعت اصول امور قواعد سنت کے موافق اور اس کے مطابق قیاس کی ہوئی ہے، یعنی شریعت اور سنت سے نہیں ٹکراتی، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہو وہ بدعت گمراہی کہلاتی ہے۔ بحوالہ اشیعۃ اللمعۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135۔ ناظرین محترم، اچھی اور بری بدعات کی تقسیم ضروری ہے۔